الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا كريمي يا محسني يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت ما خير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يعصم فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه والله من انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه حتى تنتهك حرمات اللہ فینتقم للہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ رب کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ قرآن پاک کے بعد سب سے معتبر کتاب بخاری شریف کے درس میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم آقا کریم علیہ السلام کی احادیث سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج کے درس میں کتاب الحدود کا جو باب ہے، چیپٹر ہے، امام بخاری نے نام رکھا ہے اقامت الحدود، حدود کی اقامت، حد قائم کرنا، والانتقام لحرمات اللہ، اور اللہ کی محرمات میں، اللہ کی حرمات میں بدلہ لینا۔ حدود اسلامی سزاؤں کو بولتے ہیں۔ اسلام میں جو سزائیں ہیں، چوری کی سزا، بدکاری کی سزا، ڈاکہ زنی کی سزا، شراب پینے کی سزا، جو بھی سزائیں ہیں اس کو حدود کہا جاتا ہے، اس کا نام حدود ہے۔ اور کتاب الحدود چل ہی رہا ہے تو سزاؤں کا ہی بیان چونکہ چل رہا ہے، تو اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حدیث لائی۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث نمبر 6528 ہے، اور یہ حدیث پاک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آقا کریم علیہ السلام کے ازواج مطہرات میں سے اکلوتی کنواری تھی، جس کا آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ کنواری کے حالت میں نکاح ہوا، سیدہ عائشہ صدیقہ بہت بڑی عالمہ صحابیہ تھی۔ صحابہ کرام بھی کئی مسئلے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ صحابہ بھی حضور علیہ السلام کے سیدہ عائشہ سے مسائل پوچھنے کے لیے آتے تھے۔ بہت زبردست علم اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ کو عطا فرمایا تھا۔ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ما خیر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرہما۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی ہمارے نبی کو دو کام میں سے ایک کو چن لینے کا اختیار دیا تو آقا کریم علیہ السلام نے دونوں میں سے آسان کا اختیار فرمایا۔ یعنی جب بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا اختیار دیا محبوب ان دونوں کام میں سے ایک کو آپ لے لو، جب بھی اللہ نے اختیار دیا، اللہ نے پاور دیا کہ محبوب ان دونوں میں سے ایک کو پسند کر لو، تو حضور علیہ السلام دونوں میں سے جو آسان ہوتا تھا وہ پسند فرماتے تھے۔ اس لیے آقا کی شریعت میں آسانی ہی آسانی ہے۔ آپ پچھلے انبیاء کرام کی امتوں کی شریعتوں میں جائیں گے نا تو بہت مشکلات ہیں، کئی معاملات میں بہت بڑی بڑی مشکلات ہیں، لیکن ہمارے آقا کی شریعت میں آسانی ہی آسانی ہے۔ کیوں آسانی ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چننے کا اختیار دیتا تھا تمام معاملات میں، اور حضور علیہ السلام آسان چیز کو چنتے تھے۔ ایک تو یہ، اور اس کے بعد جو آسان چنتے تھے نا، معلوم یاسم، جب تک کہ کوئی گناہ نہ ہو۔ ایسا نہیں کہ گناہ چنتے تھے، آسان چنتے تھے، گناہ بس نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کوئی گناہ ہوتا فَإِذَا كَانَ الْإِثْمُ كَانَ أَبْعَدَهَا مِنْهُ، اور اگر کوئی گناہ والا کام ہوتا تھا تو حضور علیہ السلام اس سے بہت دور چلے جاتے تھے، یعنی گناہ والے کاموں کے قریب بھی نہیں جاتے تھے۔ بس یہ ہے کہ دو چیز میں سے ایک کو چننا ہے، یہ اختیار جب ہمارے نبی کو ملتا تھا اللہ کی طرف سے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول دو میں سے جو آسان ہوتا تھا اس کو چنتے تھے۔ ایک بات یہ، اور دوسرا سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ واللہ من تقم لنفسہ فی شیء یؤتی الیہ قط، سیدہ عائشہ کہتی ہیں
کہ اللہ کی قسم میرے نبی نے کبھی بھی اپنے آپ کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا، اپنے نفس کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا. یعنی حضور علیہ السلام پر پرسنل اٹیک جو ہوا، حضور علیہ السلام کی ذات پر جو حملے ہوئے، اس پر آقا کریم علیہ السلام نے کبھی بھی رپلائی نہیں کیا، کبھی بھی بدلہ نہیں لیا، اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا. لوگوں نے حضور کو مارا، جادوگر کہا، کاہن کہا، اتنا مارا طائف کے میدان میں کہ حضور علیہ السلام کے نالین خون سے بھر گئے. آقا سجدے میں گئے تو آقا کو پریشان کیا. نہیں، طرح طرح سے لوگوں نے حضور کو پریشان کیا، لیکن حضور نے ان پریشانیوں کا کوئی جواب نہیں دیا. یہ آقا کی سیرت کا ایک روشن پہلو ہے. آقا کی زندگی کا ایک بہت خوبصورت پہلو یہ ہے کہ آقا نے اپنے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا. آقا کو کسی نے تکلیف پہنچائی، آقا کریم علیہ السلام کی ذات پر کسی نے اٹیک کیا، حضور علیہ السلام کی شخصیت پر کسی نے بات کی، تو حضور علیہ السلام نے کبھی رپلائی نہیں کیا، کبھی جواب نہیں دیا. یہ آقا کی سیرت کا ایک بہت پیارا پہلو ہے. حتی تنتہک حرمات اللہ فینتقم اللہ ینتقم للہ. یہاں تک کہ اگر کوئی اللہ کی حرمت کو توڑتا، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ان چیزوں میں پڑتا، تو پھر آقا کریم علیہ السلام اللہ کے لیے بدلہ لیتے تھے، یعنی شرعی سزا دیتے تھے. چوری کیا کسی نے تو معاف تو نہیں کیا جائے گا، سزا دی جائے گی. بدکاری کیا ثابت ہو گئی تو سزا تو دی جائے گی. شراب پیا سزا تو دی جائے گی. یعنی جن گناہوں کی سزائیں اللہ نے قرآن و حدیث قرآن پاک میں بیان فرما دیا ہے، ان کی وہ اگر کوئی کرتا تھا تو پھر وہاں کوئی معافی نہیں. اب چونکہ رب کا معاملہ ہو گیا ہے تو پھر وہاں سزا دیتے تھے. حضور پر کوئی اٹیک ہوتا تھا، حضور علیہ السلام اس تعلق سے کوئی بھی انتقامی کارروائی، بدلے کی کارروائی نہیں کرتے تھے. یہ آقا کی سیرت کا بہت خوبصورت پہلو ہے. آج اس پہلو کو بہت زیادہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمارے یہاں جھگڑوں کا مسئلہ اسی وجہ سے کہ کوئی کسی کی بات برداشت نہیں کرتا. کسی نے اگر چھوٹا بولا تو جب تک بڑا بولے گا نہیں جواب دینے والا نا، تب تک اس کو سکون نہیں ملتا. پہلے محلوں بستیوں میں ماحول رہتا تھا ایسا کہ کسی کے بچے کو کوئی غلطی کرتے ہوئے اگر کسی نے مارا یا ڈانٹا، بچہ روتے ہوئے گھر گیا اور بچہ کہتا کہ وہ فلاں جو ہے نا اس نے ہم کو ڈانٹا مارا، تو گھر والے کہتے تھے اچھا مارا، تم نے کچھ غلطی کیا ہوگا. پہلے ایسا ہوتا تھا. اب یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ روتا ہوا آیا اور بول دیا کہ فلاں نے مجھے ڈانٹا، تو باپ بھی نکل آئے گا، اس کا بھائی بھی نکل آئے گا. اور تو اب تو حال یہ ہے کہ عورتیں بدتمیز ہو گئی، یہ خود نکل جاتی ہیں کہ تم نے میرے بچے کو بولا کیسے. یہ مطلب حالات ایسے ہو گئے، یعنی کوئی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. اسلام یہ ہے، اسلام یہ ہمارا مذہب یہ ہے، ہمارے نبی کی سیرت یہ ہے کہ کوئی اگر آپ پر پرسنل اٹیک کرتا ہے، کوئی آپ کی ذات پر بات کرتا ہے نا، تو آپ بالکل انتقامی کارروائی نہ کریں، بدلے کی کارروائی نہ کریں. کوئی ایک بار بولے گا، دو بار بولے گا، تیسری بار بولے گا، اس کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے، خاموش ہو جائے گا. اور جہاں آپ نے انتقامی کارروائی، بدلے کی کارروائی شروع کی تو اب جھگڑے کی ایک شروعات ہوتی ہے. پھر وہ شروعات جانے کہاں تک انجام تک پہنچاتا ہے. یہ ہم لوگ رہتے ہیں سماج میں، سب کو پتہ ہے کہ کتنا نقصان ہوتا ہے. تو برداشت کرنا سیکھنا چاہیے. ہمارے نبی کریم علیہ السلام آقا کی ذات پر، آقا کی شخصیت پر کبھی کوئی بات ہوئی تو آقا نے کبھی بھی رپلائی نہیں کیا. دیکھیے آقا پر کیسی کیسی تکلیفیں آئی، یہاں تک کہ مسلمان تو کیا کفار کی طرف سے آئی تکلیفیں، پھر بھی آقا نے معاف کرنے کو پسند کیا. کفار کی طرف سے بھی پریشانی آئی نا، تب بھی حضور نے معاف کرنے کو اختیار کیا. حدیثیں دیکھیے، جنگ احد میں جب آقا کریم علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہو گئے، جنگ احد میں آقا کے دندان بولتے ہیں دانت کو، آقا کے مبارک دانت جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے. تیر آ کے لگی تھی آقا کے مبارک چہرے پر، تو آقا کے کچھ دانت شہید ہو گئے تھے. آقا کو بہت تکلیف ہوئی. ظاہر سی بات ہے، تیر جب چہرے پہ لگے اور دانت اکھڑ جائے، سوچے دانت کی تکلیف کتنی مشکل دہ ہوتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے. آقا کے دانت شہید ہو گئے، آقا کو بہت تکلیف ہوئی. آقا کریم علیہ السلام سے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ لوگ آپ کو اتنی تکلیف دیے، تیر مارا، آپ کو تیر لگی، آپ کے دانت شہید ہو گئے، یا رسول اللہ ان بدبختوں کے لیے بد دعا کر دیجئے. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ان لوگوں کے لیے بد دعا کر دیجئے، اللہ کا غضب آ کر انہیں ملیا میٹ کر دے گا. تو آقا کریم علیہ السلام کا جواب سنیے. آقا کریم علیہ السلام نے اپنی جانثار صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا، اے میرے صحابیوں، میں لعنت بھیجنے کے لیے نہیں آیا ہوں، یعنی میں بد دعا کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حق کا داعی، یعنی حق کی دعوت دینے والا اور سر سے پیر تک رحمت بنا کر کے بھیجا. کیا سیرت ہے، سوچیے کیا سیرت ہے. آج کل بھائی بھائی کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، یہاں تک کہ اولاد باپ کو برداشت کرنے کو تیار نہیں، باپ اولاد کو برداشت کرنے کو تیار نہیں. اور آقا کفار کو برداشت کر رہا ہے، کفار کو برداشت کیے نا.
یہ تو مسلمان بھی نہیں تھے جنہوں نے آقا کریم کو جنگ احد میں ستایا تھا. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. اس ارشاد کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ دعا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پھیلا دیا. ایسا فرمایا, اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا. دعا کیا کیا دیکھیے, آقا نے فرمایا دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائے نا, فرمایا اور ان ظالموں اور جفاکاروں کی تباہی کے بجائے یہ دعا کی, اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے. ساتھ ہی ان کی عذر خواہی کرتے ہوئے عرض کی, یا اللہ یہ ان کی ظالمانہ حرکتیں اس لیے ہے کہ یہ مجھے جانتے نہیں ہیں. کمال کی رحمت دیکھیں, اللہ کی بارگاہ میں اور ان کی طرفداری ہو رہی ہے. مولا یہ مجھے پہچانتے نہیں میں کون ہوں, اگر یہ مجھے جان جاتے تو کہاں مجھے تکلیف پہنچاتے. یہ مجھے پہچانتے نہیں, میری عظمت میری شان, مولا میں تیرا محبوب, ان کو پتہ تھوڑی ہے, یہ انجانے میں کر رہے ہیں. مولا یہ انجانے میں کر رہے ہیں, ان کو معلوم نہیں میں کون ہوں. مولا ان کو معاف فرما دے, اگر یہ مجھے پہچان لیتے تو ہرگز ایسا نہ کرتے. غور کیجیے, اب اس کا فائدہ ہوا نا. وہی عرب کے لوگ تھے نا جنہوں نے آقا کریم علیہ السلام پر تیر چلائی تھی, آقا کے دانت شہید کر دیے تھے. پھر وہی عرب کے لوگ تو اسلام کے وسیلے سالار بنے کہ آج کونے کونے تک مسلمان ہیں. اگر آقا بددعا کر دیتے, عذاب آتا, سب ہلاک ہو جاتے, تو اسلام ہندوستان تک لاتا کون؟ دنیا کے کونے کونے تک اسلام لاتا کون؟ آج ہم مسلمان ہیں, صحابہ کرام کی دین ہے. صحابہ دنیا کے کونے کونے میں تشریف لے گئے. صحابہ کی تربیت, صحابہ کا کمال, انہوں نے جو محنتیں کری ان کی محنتوں کو کروڑا سلام. تب وہ اگر حضور دعا کر دیتے وہ ختم ہی ہو جاتے, تو پھر کہاں کا کوئی اور مسلمان ہوتا. تو آقا نے الحمدللہ بری دعا نہیں کی بلکہ ایک اچھی دعا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا. بخاری شریف کی ایک حدیث پاک دیکھیں, بخاری شریف کی حدیث پاک دیکھیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جابر نے فرمایا کہ یہ واقعہ میری دو آنکھوں نے دیکھا. یعنی واقعہ جو بتا رہے کہہ رہے کہ یہ واقعہ میری دونوں آنکھوں نے دیکھا, میرے دونوں کانوں نے سنا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیرانہ میں تشریف لے گئے. جیرانہ ایک جگہ کا نام ہے, وہاں تشریف فرما تھے. حضرت بلال کی چادر میں چاندی تھی. حضرت بلال کے پاس چادر تھی, مؤذن رسول, ان کے چادر میں چاندی تھی. آقا کریم علیہ السلام اس چاندی کو تقسیم فرما رہے تھے. بلال کے چادر میں بہت ساری چاندی تھی, آقا تقسیم فرما رہے تھے. ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ تقسیم میں انصاف فرمائیے. حضور کے زمانے میں کچھ منافق لوگ تھے جو بظاہر مسلمانوں کے بیچ مسلمان بن کے رہتے تھے, دل میں ان کا نفاق تھا, دل سے کافر تھے وہ. اب ایک شخص ایسا جب حضور تقسیم کر رہے تھے نا, تو ایک شخص کہنے لگا کہ انصاف کیجئے, انصاف سے بانٹیے. تو آقا کریم علیہ السلام سے کوئی بولے کہ انصاف سے بانٹیے, غور کیجئے, اگر کوئی جج کو بولے انصاف سے کام لیجئے, آپ غلطی کر رہے ہیں, غور کیجئے وہ جج کرے گا کیا؟ ایسا فیصلہ سنائے گا کہ پھر کبھی وہ جیل سے باہر نہ آئے. ایسے ہی کرے گا نا وہ. لیکن کمال کہ یہ ہمارے آقا کی رحمت پر, آقا کو کہہ رہے ہیں, کائنات کو جس نے انصاف سکھایا, اس نبی کو کہہ رہے ہیں کہ انصاف کیجئے. تو آقا کریم علیہ السلام نے اس کو فرمایا تیرا خارا خراب ہو, اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ بس اتنا جواب دیا. فرمایا کہ اگر میں انصاف نہیں کرا تو کون انصاف کرے گا؟ اگر میں عدل نہ کروں تو پھر تو میں خائب و خاسر ہوں. ارے میں انصاف نہیں کروں, ایسا ہو نہیں سکتا. صرف اتنا آقا نے رپلائی کیا. یہاں پر حضرت عمر فاروق اعظم جسے جلال بھرے صحابی موجود تھے. حضرت عمر فاروق اعظم نے سنا ان کی بات کو کہ انہوں نے ایسا کہا. حضرت عمر فاروق اعظم نے سنا تو عرض کی یا رسول اللہ دعنی اقتل هذه المنافق, یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے اس منافق کی گردن اڑا دیتا ہوں. اس کی یہ مجال کہ آپ کو انصاف کے لیے کہے, یا رسول اللہ اجازت دیجئے میں اس کی گردن اتار دیتا ہوں, میں اس منافق کو قتل کر دیتا ہوں. آقا کریم علیہ السلام کا جواب سنے. آقا فرماتے عمر معاذ اللہ ان یتحدث الناس اننی اقتل اصحابی, اللہ سے میں پناہ مانگتا ہوں کہ لوگ میرے بارے میں یہ گفتگو کرنے لگے کہ میں اپنے صحابہ کو قتل کرنا شروع کر دیا ہے. عمر ہرگز ایسا نہ کرو, ایسا نہیں کرو, ایسا تمہارے لیے اجازت نہیں ہے کہ تم اس کو قتل کر دو. پھر اس منافق کے بارے میں آقا نے کیا ارشاد فرمایا سنیں. آقا نے فرمایا کہ ان ھذا واصحابہ یقرؤون القرآن لا یجاوز حلوقہم او حناجرہم. یہ آقا کا فرمان سن لیجیے اپنے دل کے کانوں سے. آقا نے پھر اس منافق کے بارے میں فرمایا کہ یہ گستاخ شخص اور اس کی پارٹی وہ لوگ ہیں جو قرآن کی قیرت کرتے ہیں لیکن قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترتا. یہ لوگ دین سے اس طرح بھاگتے ہیں جس طرح تیر اپنی منزل کی طرف بھاگتا ہے. یعنی آقا نے پھر ان کی نسل کی خبر دے دیا کہ یہ اکیلے نہیں ہیں, ان کی ایک نسل ہوگی, قرآن تو پڑھے گی لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا, یعنی قرآن سمجھ نہیں پائیں گے.
اور یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے بھی دین سے ایسا نکل جائیں گے کہ جیسے تیر اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ پیغام ہے کہ ہر قرآن پڑھنے والا حق راستے پہ نہیں ہوتا۔ ہر قرآن پڑھنے والا کوئی بیٹھ کے قرآن بیان کرے کہ میں قرآن بیان کر رہا ہوں تو کوئی ضروری نہیں کہ وہ حق پر ہے۔ آقا نے فرمایا قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، سمجھے گا نہیں وہ، یعنی ایسا گستاخ ہوگا وہ کہ وہ گستاخ رسول ہوگا، قرآن پڑھے گا لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اور قرآن پڑھنے کے بعد بھی حضور فرماتے ہیں دین سے ایسا نکل جائے گا جیسے تیر اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس لیے جو ایک ذہن بن گیا نا کہ ہمیں اس کو بھی سننا ہے، اس کو بھی سننا ہے، اس کو بھی سننا ہے، نہیں سننا ہے سب کو، صرف سننا وہی ہے جو عاشق رسول ہو، اہل سنت والجماعت کا ہو۔ جی ہاں، اگر ایمان محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ سوشل میڈیا کی دنیا ہے، لوگ کچھ بھی کچھ کر کے کچھ جنے بیٹھا ایک تعداد ہے لوگوں کی جن کو بس بولنا ہے کہ یار ہم کو تو بولنا ہے، ہمیں ویورز بڑھانا ہے، فالوورز بڑھانا ہے، ہمیں اپنے لوگ بڑھانا ہے۔ یہ سوچ بن گئی لوگوں کی۔ سوشل میڈیا میں بے شمار لوگ ایسے پڑے ہیں، لیکن اگر ایمان بچانا چاہتے ہیں نا تو یہ بات گرہ باندھ لے کہ ہمیں سب کو نہیں سننا ہے، بالکل سب کو نہیں سننا ہے۔ سننا صرف اسی کو ہے جو اہل سنت والجماعت کا ہے، عاشق رسول ہے، اللہ رسول کی عظمت کی بات کرتا ہے، حضور کی محبت کی بات کرتا ہے، صحابہ کی عظمت کی بات کرتا ہے، اللہ کے ولیوں کی محبت کی بات کرتا ہے، ہمیں صرف انہی کو سننا ہے۔ تو ورنہ آقا نے پیش گوئی فرما دی کہ قرآن پڑھے گا لیکن دین سے ایسا نکل جائے گا جیسے تیر منزل کی طرف جاتا ہے۔ اس لیے بالکل عادت بنا لے کہ بالکل بھی سب کو نہیں سننا ہے۔ حضور کے اس آخری ارشاد سے پتہ چلتا ہے کہ جو نبی رحمت کی ذات اقدس پر کوئی اعتراض کرتے ہیں وہ گستاخ اور بے ادب ہیں، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک ایسا فرقہ ہوگا جن کا ایسا عقیدہ ہوگا، قرآن ان کے گلے میں ہی اٹک کر رہ جائے گا، ان کے دل تک قرآنی تعلیمات کا کوئی اثر نہیں ہوگا اور وہ دین سے بھاگتے ہوں گے۔ علامہ طبرانی نے حضرت ابی امامہ سے ایک عجیب واقعہ نقل کیا ہے جسے پڑھ کر حضور کی قوت برداشت کا پتہ چلتا ہے۔ ایک عورت حرزہ سرائی اور یا گوئی میں معروف تھی۔ ایک عورت تھی جو حرزہ سرائی مطلب کسی کی برائی کرنا ہے وہ مشہور تھی۔ کچھ عورتیں ہوتی نا کہ وہ بیٹھ کے برائی کرنا ہے بس اس کو، تو ایک عورت کی آقا کے زمانے کے بالکل ان کا کام یہ تھا کہ برائی کرنا ہے۔ ہر مرد سے وہ غلط گفتگو ہی کرنے کی عادت تھی، کسی سے بھی ڈھنگ سے بات نہیں کرتی تھی۔ سرکار علیہ السلام سرید تناول فرما رہے تھے۔ سرید ایک کھانا ہوتا ہے، عرب شریف میں بہت چلتا تھا، وہ روٹیاں توڑ کے شیرہ میں ڈال کر کھاتے تھے، اس کو سرید بولتے ہیں۔ آقا کے زمانے میں بہت چلتا تھا یہ۔ وہ سرید اکثر وہ بھی شہد ہوتا تھا، شہد میں روٹیاں توڑ کے ڈال دیتے اور آقا کریم علیہ السلام اس کو تناول فرماتے تھے۔ اور سرید بعضوں کا سالن میں بھی ڈال کر کے لوگ بناتے ہیں۔ تو آقا سرید تناول فرما رہے تھے، سرید کھا رہے تھے اور ایک چٹان پر بیٹھے تھے، پہاڑ کے ایک چٹان پر، کہیں سفر کا معاملہ ہے اور وہ یہیں سے گزری۔ وہ عورت جو بالکل زبان کی گندی تھی نا وہ وہاں سے گزر رہی، کہنے لگی ذرا دیکھو ان کی طرف، غلاموں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی طرح کھا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو ایسا بولنا، حضور علیہ السلام چونکہ آقا کا معاملہ ایسا تھا کہ ممتاز الگ بیٹھنا، یونیک انداز میں بیٹھنا، یہ آقا کی عادت نہیں تھی۔ آقا صحابہ کے بیچ ایسے بیٹھ جاتے تھے کہ کوئی نیا آدمی آ کر حضور سے ہی پوچھتا تھا کہ محمد کون ہے، یعنی ایسا انداز تھا، کوئی ایسا شاہانہ انداز نہیں تھا کہ بالکل اعلان ہو رہا ہے کہ بادشاہ تشریف لا رہے، نہیں، آقا بڑے بالکل ایک نارمل انداز میں رہتے تھے کہ کوئی بھی آدمی اپنی بات آسانی سے حضور کو پوچھ لیتا تھا۔ اب حضور علیہ السلام پہاڑ کے چٹان پہ بیٹھ کر کے کیا کھا رہے ہیں؟ سرید۔ اب وہ عورت دیکھی تو کہنے لگی دیکھو غلاموں کی طرح بیٹھے ہیں، غلاموں کی طرح کھا رہے ہیں۔ برداشت کرنے والے ہمارے آقا اور حلم و وقار کے اس گوہے گرانے آقا نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا۔ آقا کا جواب سنیے، آقا فرماتے وہ ایو عبد عابد منی، فرمایا مجھ سے بڑھ کر اور عبد اور غلام کون ہے؟ آقا نے فرمایا مجھ سے بڑھ کر غلام کون ہے؟ پھر وہ کہنے لگی خود تو کھا رہے ہیں اور مجھے نہیں کھلاتے۔ حضور نے فرمایا تم بھی آؤ، فرمایا تم بھی آؤ، تم بھی کھاؤ۔ پھر کہنے لگی مجھے اپنے ہاتھ سے دیجیے۔ عورت کہنے لگی میں ایسے نہیں کھاؤں گی، مجھے اپنے ہاتھ سے دیجیے۔ آقا نے اپنے مبارک ہاتھ سے سرید اٹھا کر کے دیا۔ برداشت کی حد ہوتی دیکھیں، آقا کی برداشت کی کیسی طاقت دیکھیں، آقا نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر دی۔ پھر کہنے لگی یہ نہیں جو آپ کے منہ میں ہے وہ مجھے دیجیے، یہ آپ کی پلیٹ کا نہیں چاہیے مجھے، جو آپ چبا رہے ہیں نا آپ کا جوٹھا وہ مجھے چاہیے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے مبارک زبان سے اپنی لقمہ نکال کر کے اس عورت کو دے دیا۔ اب جب اس نے وہ لقمہ کھایا، نبی کا جوٹا تھا، میرے آقا کا لعاب دہن لگا تھا اس میں،
آقا کا لعاب دہن جہاں پڑ جائے تو کھارا پانی میٹھا ہو جائے، آقا کا لعاب دہن اگر کسی اندھے کو لگ جائے تو اکھیارا ہو جائے۔ آقا کریم علیہ السلام نے وہ لقمہ نکال کر کے اس کو دیا۔ اب وہ لقمہ، اس متبرک لقمہ کی برکت سے وہ جو لقمہ کھائی نا تو اس کی ساری بد اخلاقیاں، بے حیائیاں، زبان درازیاں، سارا کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ ان کا بالکل فریش ہو گئی، پاک ہو گئی۔ جب تک اس کے بعد، اس لقمہ کو کھانے کے بعد مسلمان بھی ہوئی، اور جب تک زندہ رہی پھر کبھی اس نے کسی سے بھی بےہودہ گفتگو نہیں کی۔ ایک تو آقا کے تبرک کا کمال، آقا کے لعاب دہن کا کمال، اور دوسرا یہ سمجھ میں آیا کہ آقا کا برداشت کتنا زیادہ تھا۔ آقا کی برداشت کو لاکھوں سلام۔ لشکر اسلام ایک دفعہ جہاد سے واپس آ رہا تھا، مسلمانوں کا لشکر تھا، جہاد سے واپس آ رہا تھا۔ دوپہر ہو گئی اور گرم لو اور چلچلاتی دھوپ تکلیف بڑھا رہی تھی، بہت گرم دھوپ ہے، چلچلاتی دھوپ ہے اور لو چل رہی ہے۔ ایک جگہ گھنے درخت تھے، آقا کریم علیہ السلام نے مجاہدین کو ان درختوں کی گھنی چھاؤں میں قیلولہ کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔ قیلولہ بولتے ہیں دوپہر کے آرام کو، کھانا کھانے کے بعد جو دوپہر کو سوتے ہیں نا اس کو قیلولہ بولتے ہیں۔ آقا نے فرمایا ایسے تو ہریالی ملتی نہیں ہے، یہاں ہریالی ملی ہے تو ایک کام کرو، رک جا تھوڑی، یہاں پر ریسٹ کر لیتے ہیں۔ ہر مجاہد نے اپنے لیے مناسب جگہ چن کر کے وہاں لیٹ گئے، جہاں جن کو مناسب لگا لیٹ گئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے بھی آرام کرنے کے لیے ایک جگہ کو چنا اور حضور وہاں لیٹ گئے، اور آقا کی آنکھ لگ گئی۔ اسی دوران غورس بن حارث ایک بندہ تھا، وہاں آ گیا، اور جب اس نے دیکھا کہ حضور آرام فرما رہے ہیں، تمام صحابہ بھی سو رہے ہیں، آقا کی بھی آنکھ لگ گئی ہے، قرب و جوار میں آس پاس کوئی صحابی بھی نہیں ہے، تو اس نے آقا کی اس تنہائی سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنی تلوار بے نیام کر لی۔ جس وقت وہ آیا تھا تلوار لے کر، وہ مسلمان نہیں تھا، تلوار نکال لیا کہ بس اب اچھا موقع ہے، صحابہ بھی ان کے کوئی پاس نہیں، یہ بھی کچھ نیند میں ہے، اور تلوار نکال لی اور آقا پر حملہ کرنے کا ارادہ کر کے آگے ہی بڑھا کہ اچانک آقا کی آنکھ کھل گئی۔ جب وہ قریب آیا نا تلوار لے کر کے، آقا کی آنکھ کھل گئی۔ جیسے آقا کی آنکھ کھلی اور غورس کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ اپنی تلوار لہرا رہا ہے، اس نے حضور سے کہا میں یمنعک منی، آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ آقا بھی تلوار اپنے اس جس درخت کے سائے میں آرام کر رہے تھے نا، اس درخت کی شاخ میں تلوار لٹکا دیا تھا، اور آقا لیٹے ہیں اور تلوار لے کے جا رہا ہے اور کہنے لگا کہ تم کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ دشمن کے اچانک آنے سے حضور علیہ السلام پر کسی بھی طرح کی ڈر اور کوئی خوف طاری نہیں ہوا۔ الحمدللہ اللہ پر وہ اعتماد میرے آقا کا کہ دشمن تلوار لے کے آ رہا ہے، آقا کریم علیہ السلام پر کوئی اثر نہیں، آقا نارمل ہے، اور پورے وثوق سے، پورے اعتماد سے فرمایا۔ جب اس نے کہا کہ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا، تو آقا نے مکمل بھروسے، توکل، اعتماد سے فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے بچائے گا، فرمایا میرا رب مجھے بچائے گا۔ آقا کا یہ پرجلال جواب جو تھا، میرے آقا کا جو یہ جواب تھا، یہ جواب سن کر اس پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ جب آقا کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ میرا رب مجھے بچائے گا، تو اس کے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی، تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی تلوار کو اٹھایا اور پھر اس سے پوچھا من یمنعک منی، اب بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا، اب یہ بتا کہ تجھے کون بچائے گا؟ تو اب وہ اس نے کہا کن خیر عاہد، اب اس کا جواب سنیے، اب وہ جو پاسا پورا پلٹ چکا تھا، تو اس نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ کن خیر عاہد، یعنی جو اپنے مخالف پر قابو پا کر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، آپ تو ایسے لوگ ہیں۔ اب حضور کی تعریف کرنے لگا، کہنے لگا آپ تو وہ لوگ ہیں کہ دشمن پر قابو پالیں، کنٹرول پالیں تو وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ تو آقا نے ان کا یہ جملہ سنا، آقا کریم علیہ السلام نے اس کو معاف فرما دیا اور فرمایا جا تو اپنے گھر چلے، معاف نہیں کر دیا اور فرمایا جا تجھے تو آزاد ہے، چلے جا۔ اب وہ تو کبکا رہ گیا کہ یار جس پر میں تلوار چلانے آیا تھا اور تلوار اٹھا بھی لیا تھا، یہ نے مجھے ایک جملے میں معاف کر دیا۔ اب وہ بالکل ایک متاثر ہوا، امپریس ہوا، وہ اپنے قوم میں گیا اور اپنی قوم میں جا کر کہنے لگا جئتکم من عند خیر الناس، کہنے لگا وہ شخص جو تمام لوگوں سے بہترین ہے میں اس کے پاس سے آ رہا ہوں۔ اب متاثر ہو چکا تھا، وہ کہنے لگا کائنات میں سب سے بہتر انسان جو ہے نا میں اس کے پاس سے آ رہا ہوں۔ حضور کی شان، عفو درگزر کو پوری طرح سمجھنے کے لیے اگر آپ کو مزید کسی دلیل کی ضرورت ہو تو اس یہودی عورت کو یاد کریں جس نے حضور علیہ السلام کو ایسی بکری کا گوشت کھلایا تھا جس میں اس نے زہر ملا دی تھی۔
اس عورت نے اپنی جرم کا اعتراف بھی کیا، لیکن رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بے مثل عفو و درگزر کا اظہار کرتے ہوئے اس کو معاف فرما دی۔ جس آقا کو ایک عورت نے، یہودی عورت نے زہر پلا دی تھی، اور اس نے پلانے کے بعد آ کے بولی بھی کہ یا رسول اللہ میں نے ایسا کر دیے تھی یہودن، میرے آقا نے مسکرا کر کے معاف فرما دیا۔ الحمدللہ بہت سارے واقعات اس سلسلے میں ہیں کہ جس میں آقا کریم علیہ السلام کی عفو و درگزر کا، آقا کریم علیہ الصلوۃ و تسلیم کے معاف فرما دینے والی اداؤں کا بیان ہے۔ یہ سارا بیان سننے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اپنے اندر بھی پیدا کریں، معاف کرنا سیکھیں۔ کسی کو معاف کر دینے سے ہم چھوٹے نہیں ہو جاتے، اور معاف کر دینے سے اگر جھگڑا وہی ختم ہو جاتا ہے تو الحمدللہ، اور اگر معاف نہیں کرنے سے جھگڑا بڑھتا ہے جی ہاں جی کئی سارے واقعات ہیں۔ آقا کی زندگی اس سے بڑی پڑی ہے، آقا کی سیرت کا مطالعہ کریں تو بہرحال یہ کہ پیغام یہ ہے، سبق یہ ہے، دینا یہ چاہتا ہوں کہ معاف کرنا سیکھیں، اپنا ہو، پرایا ہو، رشتہ دار ہو، غیر رشتہ دار ہو، پڑوسی ہو، محلے والے ہوں، غیر مسلم بھی ہو، تب بھی معاف کرنا سیکھیں۔ معاف کرنے کی عادت جو ہوتی ہے تو الحمدللہ اس سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا کریمی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کے بعد جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب بنایا ہے، یہ باب ہے کہ باب میں امام بخاری نے قرآن پاک کی ایک آیت کو کوٹ کیا ہے۔ فرمایا باب قول اللہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی کا ہاتھ کاٹو۔ چور اور چورنی جو ہے نا، اسلام میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ چوری کی جو سزا ہے اسلام میں وہ ہے ہاتھ کاٹنا۔ اب اس میں یہ جو آیت ہے نا، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 38 ہے جس کو امام بخاری نے کوٹ کیا ہے۔ اس کو آپ اس کا ترجمہ ایک بار سن لیے۔ پوری آیت کیا ہے؟ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ اللہ فرماتا ہے اور جو مرد یا عورت چور ہو تو ان کا ہاتھ کاٹو، ان کے کیے کا بدلہ اللہ کی طرف سے سزا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ چوری گناہ کبیرہ ہے، اور چور کے لیے شریعت میں سخت وعیدیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، چور چوری کرتے وقت مومن نہیں رہتا۔ چور جب چوری کرتا ہے اس وقت مومن نہیں رہتا۔ اور انہی سے روایت ہے کہ آقا نے ارشاد فرمایا، اگر اس نے ایسا کیا یعنی چوری کی تو بے شک اس نے اسلام کا پٹا اپنے گردن سے اتار دیا، پھر اگر اس نے توبہ کی تو اللہ عز و جل اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ چوری، اب ہر چوری میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ کس طرح کی چوری میں ہاتھ کاٹا جائے گا وہ سنیں۔ چوری کا مطلب ہے خفیہ طریقے سے کسی اور کی چیز اٹھا لینا، یہ چوری ہے۔ اسلام میں چوری کی سزا الگ ہے، ڈاکہ زنی کی سزا الگ ہے، چھیننے کی سزا الگ ہے۔ چوری میں، ڈاکہ زنی میں، چھیننے میں بہت فرق ہے۔ چوری میں ہوتا ہے کہ جس کا سامان ہے اس کو کوئی علم نہیں ہوتا، ڈاکہ زنی میں یہ ہوتا ہے کہ معلومات بھی ہوتی ہے اس کو، اور غصب کا مطلب ہوتا ہے کہ بالکل کوئی جا رہا ہے اس کو چھین لینا۔ تینوں کی سزا الگ الگ ہے۔ چوری جو ہے نا وہ چھپ کر کسی اور کی چیز اٹھا لینا، یہ چوری ہے۔ جبکہ شرعی تعریف یہ ہے کہ کوئی عقل مند بالغ شخص کا کسی ایسی محفوظ جگہ سے کہ جس کی حفاظت کا انتظام کیا گیا ہو، 10 درہم یا اتنی مالیت یا اس سے زیادہ کی کوئی چیز جو جلدی خراب ہونے والی نہ ہو، چھپ کر کسی شبہ اور تعویل کے بغیر اٹھا لیتا ہے، اس کو چوری بولتے ہیں۔ کتنی ساری باتیں ہیں، یعنی ہر کسی کو چور نہیں کہا جائے گا۔ چوری کی دیکھیے، یہ میں ایک بار اور پڑھتا ہوں اس کو، دیکھیے، عقل مند ہو، بالغ ہو۔ پہلے تو یہ چور جو ہے عقل مند بھی ہو، بالغ بھی ہو۔ پاگل چوری کرے تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، نابالغ چوری کرے تو بھی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اور کسی ایسی محفوظ جگہ سے کہ جس کی حفاظت کا انتظام کیا گیا ہو۔ چوری بھی کہاں سے ہو؟ سیف جگہ سے ہو، اور وہ جس کا سامان ہے اس نے سیف جگہ میں سیفٹی کا انتظام کر کے رکھا ہو، اس کے بعد کوئی وہاں سے اچک کر لے جائے، ایک تو یہ۔ اور وہ جو سامان چوری ہوئی ہے اس سامان کی قیمت 10 درہم سے زیادہ ہو، کم سے کم 10 درہم یا اس سے زیادہ ہو۔ وہ ایسی چیز جو جلدی خراب ہونے والی نہ ہو، یہ بھی ہے اس میں کہ وہ چیز جلدی خراب ہونے والی نہ ہو۔ چھپ کر کسی شبہ اور تعویل کے بغیر اٹھا لینا، چھپ کر کے بھی اٹھائے اور کسی شبہ اور تعویل کے بغیر اٹھا کر کے لے کے جائے، اب جا کے وہ چوری ہوگی۔ چوری کے ثبوت کے 2 طریقے ہیں۔ چوری تو ہو گئی، اب ثبوت کیسے ہوگا؟ 2 طریقہ اسلام میں ہے۔ ایک، چور خود اقرار کر لے کہ میں نے چوری کیا ہے۔ نمبر 2، 2 مرد گواہی دیں
یا ایک مرد اور 2 عورتوں نے گواہی دی تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ گواہوں کے لیے بھی شرط ہے کہ کوئی بھی منہ اٹھا کے گواہی دے دے گا نہیں قبول کی جائے گی، گواہی بھی اس گواہی کے قابل ہونا چاہیے۔ نمبر 2، قاضی گواہوں سے چند باتوں کا سوال کرے گا۔ جب قاضی کے پاس چور کا معاملہ پیش ہوگا تو چند باتیں اس سے پوچھے گا، کس طرح چوری کی پوچھے گا، کہاں چوری کی یہ پوچھے گا، اور کتنے کی چوری کی یہ پوچھے گا، اور کس کی چیز چرائی، یہ سارا سوال ہوگا۔ جب گواہ ان امور کا، یہ سوال کس سے ہوگا؟ گواہوں سے۔ جب گواہ ان تمام باتوں کا سٹیک جواب دے دیں، ذرا سے بھی ہچکچائے نہ، یعنی یہ کہ پہلا سوال کس طرح چوری کی، کنڈیشن بھی بتاؤ، اور وہ بھی دونوں گواہ کو ایک ساتھ کھڑے کر کے نہیں پوچھا جائے گا، ایک گواہ کو پوچھا جائے گا، دوسرا گواہ اس جگہ سے غائب رہے گا۔ یہ اسلامی نظام دیکھیں، ایک گواہ سے پوچھیں کہ بتاؤ چوری کیسے کی، کہاں کی، کتنے کی اور کس چیز کی۔ ایک گواہ سے پوچھا، اس گواہ کو باہر کر کے دوسرے گواہ کو لایا جائے گا، اور پھر سیم سوال ہوگا۔ اگر جواب سیم نہیں ہوا تو ان گواہوں پر 70 کوڑے مارے جائیں گے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، کسی مسلمان کو پھنسا رہے ہو۔ اگر انہوں نے بھی سیم جواب دے دیا، دونوں گواہ برابر جواب دے دیا، اب قاضی فیصلہ کرے گا کہ نہیں بات برحق ہے، گواہ سچے ہیں، اور جس کے پر الزام لگ رہا ہے وہ چور ہے، اب اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ یعنی اسلامی نظام بہت زبردست، الحمدللہ۔ دنیا سمجھ لے ہمارے اسلام کے نظام کو، دنیا کی شانتی، امن و امان، جرم کا خاتمہ دنیا سے اگر کرنی ہے تو ایک ہی راستہ ہے کہ اسلامی نظام کو لوگ لے لیں۔ تو بہرحال یہ کہ چور کے جو معاملات ہیں اور اس کی جو سزائیں ہیں، اس تعلق سے کافی تفصیلات ہیں، یہاں تک کہ بارِ شریعت میں نے دیکھا کہ 25 قسم کی اس میں تفتیش ہوگی، تب جا کر کے چور کی چوری ثابت ہوگی۔ 25 قسم کی تفتیش، یعنی یہ نہیں ہوا کہ کوئی بھی آئے اور گواہی دے کر کے معاملہ کسی کو پھنسا دے، اسلام ایسا بھی نہیں کرتا ہے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیبی یا کلیمی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آخری حدیث پاک آج کے درس کی سن لیجئے، بہت پیاری حدیث پاک ہے، اس کو آپ یاد کر لیں، اللہ کرم فرمائے۔ یہ حدیث پاک ایسی ہے، میں ایک ہیڈنگ عرض کر دیتا ہوں، قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن ہر جگہ دھوپ ہی دھوپ ہوگی، کہیں پر سایہ نہیں ہوگا۔ سایہ صرف کہاں ہوگا؟ اللہ کے عرش کے نیچے۔ اور اللہ کا عرش بھی کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ کا عرش سایہ کرے تو پوری دنیا اس کے سائے میں آ جائے، لیکن قیامت کا میدان ہے، وہ قیامت کا میدان بھی کوئی کم تھوڑی ہے۔ قیامت کے دن صرف سایہ کہاں پر ہوگا؟ اللہ کے عرش میں۔ اور کچھ مخصوص قسم کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ کا عرش، اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، سب کو نہیں ملے گا۔ کس کس کو ملے گا وہ سن لیجیے، اس بالکل یہ جو آقا نے فرمایا اس کو بالکل اپنے دل پہ باندھ لیجیے۔ حدیث پاک، یہ حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ۔ ابو ہریرہ آقا سے روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ یوم القیامہ فی ظلہ یوما لا ظل الا ظلہ۔ آقا فرماتے ہیں کہ 7 شخص وہ ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ 7 لوگ ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، وہ بھی کب؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن، وہ بھی اس دن کہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس دن رب کے عرش کا سایہ 7 طرح کے لوگوں کو ملے گا۔ پہلا نمبر کے لیے پہلا شخص کون ہوگا؟ امام عادل، وہ حکمران، وہ حاکم جو انصاف سے حکومت کرتا ہے، مسلمان ہے اور حکومت انصاف سے کرتا ہے، حکومت میں انصاف کو توجہ رکھتا ہے، ناانصافی کسی کو نہیں کرتا، ایسا حاکم منصف بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ نمبر 2، اس کو توجہ سے سن کر اپنے عادل تو بننے سے رہے ہم لوگ، دوسرا سنیے، وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں رہتا ہے، جوانی میں جس کو رب کی عبادت کی توفیق مل گئی، جوانی سے ہی جس نے نمازی بننے کی سعادت پائی ہے، آقا فرماتے ہیں کہ ایسا شخص بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں رہے گا۔ نوجوانی ہے اور رب نے توفیق دیا عبادت کی، تو اس کو بالکل استقبال ہے میرے رب کی اس توفیق کا، اور اس کو پکڑے رکھیں ایسا کہ جوانی پوری عبادت میں گزرے۔ اب جس کی جوانی عبادت میں گزرے گی تو بڑھاپا کتنا پیارا ہوگا، یہ کسی سے چھپا نہیں ہے۔ تو دوسرا شخص کون ہے کہ جو جوانی میں اللہ کی عبادت میں رہے۔ اور نمبر 3، تیسرا دیکھیے، رجل ذکر اللہ فی خلائن ففاضت عیناہ، حضور فرماتے ہیں تیسرا وہ شخص ہے کہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے
اور اللہ کو یاد ایسا کرے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جائے. تنہائی ہو، اکیلا پن ہو، اور اکیلے رب کو یاد کرے، خدا کو یاد کرے، اور خدا کو کچھ ایسی کنڈیشنز بنا کر یاد کرے، اللہ کے احسانات کو یاد کرے، اللہ کے قوت کو یاد کرے، اللہ کی پکڑ کو یاد کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی غضب کو یاد کرے، رحمت کو یاد کرے، یعنی کچھ ایسا کرے کہ تنہائی میں رب کو یاد کر کے رونا نصیب ہو جائے. یہ تنہائی ہو، تنہائی ایسی ہونی چاہیے. لیکن آج کی لوگوں کی تنہائی، اللہ رحم کرے، تنہائی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اکیلا ہو تو اپنے رب کو یاد کرے، اور اکیلا اگر ہو تو اپنے رب کو یاد کرے. اب حال یہ ہے کہ اگر اکیلا ہوتا ہے تو کوئی گناہ کرتا ہے، اگر کوئی اکیلا ہوتا ہے تو گناہ کرتا ہے. انتظام اپنے ہاتھ میں ہے نا، موبائل کی شکل میں. جب سب کے بیچ میں ہے تو کچھ اور چل رہا ہے، جب اکیلے بیٹھے تو کچھ اور چل رہا ہے. یہ سب کو پتا ہے کہ اکیلے ہم موبائل میں کیا دیکھتے ہیں. اب کوئی بندہ دیکھے نہ دیکھے، خدا دیکھتا ہے. خدا کی نظر تو ہے نا کہ آپ کے موبائل کی اسکرین میں کیا چل رہا ہے. تو تنہائی جو ہے نا، اس کو ایسا بنائے کہ جب آپ اکیلے ہوں تو اپنے رب کو یاد کریں. یقین کریں کہ جب آپ اکیلے رہ کر رب کو یاد کریں گے اور آنکھوں سے آنسو آئے گا تو رب کریم کے فرشتے لکھ دیں گے کہ یہ بندہ قیامت کے دن رب کے عرش کے سائے میں ہو. تنہائی جس کی اچھی ہے نا، محفل اس کی اچھی ہوگی. محفل اچھی ہے، تنہائی کوئی ضروری نہیں کہ اچھی ہو جائے. لوگوں کے بیچ اچھا بننے والے لوگوں کی کمی تھوڑی ہے، وہ کوئی کمی نہیں ہے. سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں تو ایسا لگے گا کہ دنیا سدھر گئی ہے، اور جب پھر میدان میں آئے تو دیکھیں دنیا تو کہیں نہیں سدھری ہے. تو مطلب یہ کہ ہے کچھ، دکھا کچھ جاتا ہے. محفل میں کچھ ہے، تنہائی میں کچھ ہے. تنہائی بری ہو گئی اور لوگوں کے بیچ اچھے ہو گئے، جبکہ میرے رب کو پسند یہ ہے کہ بندہ تنہائی میں اچھا ہو جائے. لوگوں کے بیچ دکھانے کو اچھا تو ظالم بھی بن جاتا ہے. جی ہاں، ظالم دنیا کا بڑا سے بڑا ظالم ہو، لوگوں کے بیچ آتا ہے تو سوٹ بوٹ سے آتا ہے، ایسا آتا ہے کہ دنیا کا سب سے شریف آدمی ہے. لیکن جب وہ اکیلے بیٹھتا ہے تو آپ دیکھو کہ اس سے بڑا جو مجرم کون شخص ہوگا. تو بہرحال محفل بھی اچھی کرنی ہے ہمیں، تنہائی بھی اچھی کرنی ہے. محفل بھی اچھی کرنی ہے اور تنہائی بھی اچھی کرنی، دونوں جس کی اچھی ہو جائے. خاص کر جس کی تنہائی اچھی ہو گئی نا، الحمدللہ اللہ کے کرم کا نزول ہوگا ان پر. تو اپنی تنہائی پر توجہ دیں. یہ آپ حدیث پاک سن کے آج کے بعد عہد کر لیں کہ جب بھی اکیلے ہوں گے اپنے خدا کو یاد کریں. اور پھر ایک بار دو بار دن پہلی بار ہی آنسو آ جائے کوئی ضروری نہیں ہے. پہلی بار میں آنسو نہیں آئے گا. رب کے لیے رونا یہ اتنا آسان نہیں کہ جلدی نصیب ہو جائے. لیکن ہمیں کوشش تو کرنا ہے. ہم نے دنیا پانے کے لیے کیا کوشش نہیں کی؟ دنیا کی دولت کے لیے، مال کے لیے ہم نے کیا کوشش نہیں کی؟ رب کے لیے آنسو بہانے کے لیے بھی کوشش کرنا پڑے گا. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن میرے رب نے کرم فرمایا تو نبی کے 12ویں کی نسبت سے 12ویں دن رونا نصیب ہو جائے. لیکن دل سے کوشش کرنا پڑے گا. تو تیسرا شخص آپ نے سنا کہ وہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جائے. چوتھا شخص سنیے، چوتھا شخص کون سا ہے؟ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ. چوتھا شخص وہ ہے کہ جس کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہے. ظہر پڑھ لیا نا، ظہر پڑھ کے گھر بھی گیا تو ذہن کے کسی کونے میں سیف ہے کہ عصر کے لیے مسجد جانا ہے. عصر پڑھ کے گھر گئے تو مغرب کے لیے ذہن میں ہے کہ نہیں مغرب تو جانا ہے. یعنی ہر نماز کے بعد نماز پڑھ کے گھر بھی گیا، دل مسجد میں لگا ہے. کام کر رہے ہیں، کام منع نہیں ہے. اسلام معیشت کو منع نہیں کرتا، کام کو منع نہیں کرتا، سارا کچھ اسلام تو کرنے کی اجازت دیتا ہے. لیکن یہ ہو کہ بالکل وہ ذہن میں بسا ہو کہ نہیں نماز پڑھنے جانا ہے، دل مسجد میں لگا ہو. دل کہاں لگا ہو؟ مسجد میں. اگر دل مسجد میں لگا ہے، کام کر رہے ہیں، روزگار ہے، سارا کچھ ہے، لیکن دل مسجد میں لگا ہے، تو آقا فرماتے ہیں ایسے شخص کو بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. سبحان اللہ. یہ تو اللہ کرم فرمائے. یہ دونوں چیز تو بہت پیاری ہے. اور تیسری چوتھی، یہ 4 ہو گئے. 5واں دیکھیے، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ. وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ. وہ 2 مرد جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. وہ 2 مرد جو آپس میں کس کے لیے محبت کرتے ہو؟ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے محبت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے لیے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کسی سے محبت صرف اس وجہ سے ہو کہ یہ بندہ اللہ کی طرف بلاتا ہے یا دین کی باتیں کرتا ہے یا اللہ اللہ کرتا ہے. یعنی دین کی وجہ سے، مذہب کی وجہ سے اگر آپ کو کسی سے محبت ہوئی ہے تو وہ محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے. یہ محبت ہونی چاہیے. جیسے ہمیں سرکار غریب نواز سے کیوں محبت ہے؟ غریب نواز ہمارے کون سے رشتہ دار ہیں، لیکن یہ نام آتا ہے تو چہرہ کھل جاتا ہے. غوث پاک سے ہماری بظاہر کون سی رشتہ داری ہے؟ غوث پاک تو سید ہیں، ہم تو شیخ پٹھان لوگ ہیں، لیکن سرکار غوث پاک کا نام لو الحمدللہ مزہ آ جاتا ہے. سرکار غوث پاک کی 11ویں الحمدللہ نِسوارتھ لوگوں کو فری میں کھلاتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ محبت ہے. یہ محبت بھی کس وجہ سے؟ غوث پاک، غریب نواز یا اللہ والوں سے کیوں محبت ہے؟ کہ یہ اللہ والے ہیں.
ٹھیک ہے. دنیا میں تو کروڑوں لوگ آئے چلے گئے نا, لیکن ہم کچھ ہی کو یاد رکھتے ہیں. کیوں؟ وہ کچھ کا رشتہ رب سے مضبوط ہے نا. تو یہ محبت کس کی وجہ سے؟ رب کی وجہ سے. تو رب کی وجہ سے اگر کوئی آپس میں محبت کرتے ہیں نا دونوں, تو یہ دونوں بھی الحمدللہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ دیندار لوگوں سے محبت کرنی چاہیے. جو دیندار لوگ ہیں, نمازی ہیں, تقویٰ شعار ہیں, پرہیزگار لوگ ہیں, اللہ والے ہیں, ان لوگوں سے محبت کرنی چاہیے کہ ان کی محبت کی وجہ سے بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. اور چھٹا شخص دیکھیے جن کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا کہ رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال الی نفسها قال انی اخاف اللہ. وہ مرد جس کو کوئی عہدیدار عورت, عہدیدار جن کے پاس پاور ہے, جن کے پاس عہدہ ہے, منصب ہے, ایسی عورت ہے اور خوبصورت بھی ہے. عہدیدار خوبصورت عورت کسی مرد کو بدکاری کے لیے بلائے اور یہ بندہ کہے انی اخاف اللہ, میں نہیں جاتا تیری طرف, میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں. یہ کمال کا جو ریجیکٹ ہے نا, آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس شخص کو بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. کوئی خوبصورت حسین و جمیل عورت بلا رہی ہے اور وہ عورت منصب والی بھی ہے, عہدیدار بھی ہے. بلا کس لیے رہی ہے؟ بدکاری کے لیے. اب جو جس کو بلایا جا رہا ہے نا, وہ صرف یہ کہہ دے کہ خدا سے ڈرتا ہوں. میں کمال کا جواب ہے نا کہ میں خدا سے ڈرتا ہوں. میرا رب اس جملے سے بہت خوش ہوتا ہے. بعض حدیث پاک میں نے پڑھا ہے کہ اگر کوئی بندہ گناہ کے قریب چلا گیا اور پھر اسے خدا کی یاد آ گئی اور پلٹ گیا, تب کو یہ ادا بھی بہت پسند ہے کہ مطلب صرف میری وجہ سے واپس ہو گیا نا. بڑا خوش ہوتا ہے کہ بندہ جا تو رہا تھا, لذت تھی, مزہ تھا اس کو, لیکن بس مجھے دیکھ کر میری وجہ سے بندہ ریٹرن ہو گیا. تب کو یہ ادا بہت پسند ہے. 6 آپ نے سنا, 7واں سنیے. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ فَأَخْفَىٰ حَتَّىٰ لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا صَنَعَتْ يَمِينُهُ. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں 7واں وہ شخص جس کو قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ ملے گا, وہ بندہ ہے جو اپنے صدقات کو, خیرات کو, فی سبیل اللہ خرچ کرنے کو اتنا چھپائے کہ دائنے ہاتھ سے کیا خرچ کیا ہے اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. یہ آقا کا جملہ ہے. اتنا چھپا کے خرچ کرے, اتنا چھپا کے خرچ کرے کہ دائنے ہاتھ سے کیا دیا بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. یہ مطلب دائیں ہاتھ کو دیا بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو کا مطلب بالکل چھپا کے رکھے, بالکل چھپائے. خرچ کرے تو بالکل ایسا چھپائے کہ خود بھی بھول جائے. بایاں ہاتھ تو ہمارا ہی ہے نا, ہم نے دائیں ہاتھ سے خرچ کیا, دایاں بھی ہاتھ میرا, بایاں ہاتھ بھی میرا. مطلب میرا دائنا ہاتھ خرچ کرے, میرے بایاں ہاتھ کو خبر نہ ہو, مطلب کہ خرچ کر کے میں خود بھول جاؤں. یہ نہیں کہ میں نے جس کو دیا اب میں امید رکھوں کہ یہ اب مجھے تو سلام بھی کرے گا, کہیں مجھے دیکھے گا تو کرسی بھی چھوڑ دے گا, کہیں دیکھے گا تو میری عزت بھی کرے گا, کہنے کیوں میں نے اس کو صدقہ دیا ہے, خیرات دیا ہے, میں نے اس کی مدد کیا ہے. تو پھر یہ بھولنا کہاں, یہ تو یاد رکھنا ہوا. دے دیں اور بھول جائیں. جہاں پر بھی فی سبیل اللہ خرچ کریں, ایسا خرچ کریں کہ دے کر بالکل بھول جائیں. یہ بہت بڑا کام ہے. یہ اللہ کرے کہ یہ ہو جائے. ورنہ آج کل تو یہ ہے کہ دے تو فوٹو ہونا, کچھ دے تو فوٹو ہونا, تو نام ہونا, تو یہ اللہ رحم کرے. بنا تصویر کے دیتا کون ہے؟ وہ بھی غریب کو بولتے ہیں تم ہاتھ بڑھاؤ میں فوٹو لیتا ہوں. خدا کے بندے کبھی الٹا ہو گیا تو وہ غریب بڑا ہو گیا اور یہ دینے والا چھوٹا ہو گیا. بادشاہوں کی دیوالیاں نکل, بڑے بڑے بینکوں کی دیوالیاں نکل گئے, تو آدمی غریب نہیں ہو سکتا کیا؟ بالکل ہو سکتا ہے. تو کبھی تصویر پلٹ گئی تو پھر مزہ آ جائے گا. تو غریب کو ذلیل نہ کریں, بلکہ کوشش یہ کریں کہ وہ ایسا امداد کریں کہ سامنے والے کو بالکل بھی ذلت کا احساس نہ, چھپ کے دے کے آ جائیں, بالکل ایسا چھپ کے دے کے آ جائیں کہ پتہ بھی نہ چلے. لاک ڈاؤن میں کچھ لوگوں نے کہا تھا ایسا کہ وہ گھروں کے باہر لے جا کر راشن رکھ کے چلے گئے, تو دروازہ بجا دیا. بڑا پیارا لگا تھا جنہوں نے بھی شروع کرا تھا کہ وہ دروازے کے پاس لے جا کے راشن رکھا, دروازے پہ دستک دی اور چلے گئے. اور دروازہ کھولنے والا جب کھولا تو آدمی کوئی نہیں ہے, راشن رکھا ہے. یہ الحمدللہ مطلب اچھے لوگ بھی ہیں دنیا میں, ایسے لوگ بھی ہیں. اچھا, لیکن ایسے لوگ بھی کیا کریں کہ وہ سامنے والا جو دروازہ کھولا نا, وہ دروازہ کھولنے تک تو وہاں نہیں رہا لیکن ڈالنے تک رہا. ایسے لوگ بھی کچھ غلطیاں کریں کہ جب ڈال کے جا رہے ہیں تب شوٹ ہو رہا, یعنی سامنے والے کو تو نہیں دکھا لیکن دنیا کو دکھا رہا ہے کہ ہم ایسا بھی کام کرتے ہیں. یہ بھی صحیح نہیں ہے. یعنی کچھ بھی نہ بتائیں, بالکل خود کو بھی نہ بتائیں, کسی اور کو بھی نہ بتائیں, بلکہ ایسا دیں کہ خود بھی بھول جائیں. نیکی کر دریا میں ڈال, حاتم طائی کا جو قول ہے نا وہ یہی ہے, نیکی کر دریا میں ڈال, مطلب نیکی کر کے بھول جانا ہے. اللہ خوب کرم فرمائے, ان 7 میں سے 7 بن جائیں. اللہ کرم فرمائے, جس کو جو بننے کا موقع مل جائے رب کریم کرم فرمائے, اور قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی نبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق العالمین.